ہمارے یہاں کیا ہے؟ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، مولوی ہیں، مجتہد ہیں، مولانا ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے، بہت اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ توفیق دے۔ اگر ایک مسلمان سے نہیں آئے گا تو عیسائی تھوڑے پڑھے گا قرآن، یہودی تھوڑے پڑھے گا قرآن، قرآن تو مسلمان کو پڑھنا ہے، تو آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پڑھایا مکتب میں یا گھروں کے اندر، اپنے نانی نے نواسی کو پڑھایا، دادی نے پوتی کو پڑھایا، ماں نے بیٹی کو پڑھایا، ہم سے عربی آتی ہے پڑھا۔ اگر کسی بچے سے بلا کے پوچھے بیٹے اس کے معنی کیا ہے، معنی کیا ہے اس آیت کے، وہ کہتا معنی تو پتہ نہیں، معنی تو معلوم نہیں، تو اسے قرآن پڑھنا کہیں گے؟ قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے بلا وجہ تو نہیں بھیجا نا، اس کے اندر میسیج ہے، پیغام ہے۔ قرآن پڑھا معنی سمجھے نہیں تو ہم کیا سمجھے کہ اللہ ہم سے اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس آیت میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن استنطاق چاہتا، قرآن سے کہتا آپ مجھ سے باتیں کرو، میں آپ سے باتیں کروں، آپ مجھے سمجھو، میں آپ کو سمجھوں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی عربی پڑھ کے چلے جائیں، پھر اگر عربی پڑھنا تو ہم سمجھے کیا قرآن؟ ایک آدمی آیا عرب سے اور آنے کے بعد اس بستی میں آنے کے بعد بول رہا عربی، کوئی عربی جاننے والا نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو بلایا کہ آپ عربی پڑھے ہو ماشاءاللہ قرآن جانتے، یہ جناب ذرا بات کر رہے ہیں، ذرا بتائیے کیا؟ بھئی یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے تو عربی پڑھنی آتی، تو اس کی بات کو سمجھائے گا کون؟ کون سمجھائے گا اس کی بات کو؟ لہذا قرآن کا خالی عربی کا پڑھنا کافی نہیں ہے، عربی کے ساتھ اس کے معنی پہ غور کیجئے۔ اگر معنی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے کہ پیغام کیا ہے اس میں، آیت ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، کس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے، آیت کے اندر بشارت ہے یا نذارت ہے، آیت ڈرانے والی ہے یا بشارت دینے والی ہے، آیت کے اندر کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت کے اندر جنت کی بات ہے یا جہنم کی بات ہے، نماز کی بات ہے یا روزے کی بات ہے، حج کی بات ہے یا زکوٰۃ کی بات ہے؟ اگر معنی نہیں سمجھے گا تو قرآن کا سمجھے۔ قرآن استنطاق چاہتا ہے، آپ مجھ سے بولیں، میں آپ سے بولوں۔ اسی کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار سے باتیں کروں، جملوں پہ غور کیجئے، جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ بھی افسانہ، یہ بھی المیہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ ہم نے قرآن کو اٹھایا، مگر کب اٹھایا؟ جب جن آیا، جب بھوت آیا، جب ذہنی توازن ختم ہو گیا، قرآن مجید کو اٹھایا، اس کی ہوا دی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے نکلنے والی ہوا میں جب اتنا اثر ہے کہ جن کو بھگا دے تو اس کی آیتوں میں کتنا اثر ہوگا؟ اثر ہوگا نہیں آیتوں میں، مگر اٹھاتے کب ہیں؟ جب کوئی جا رہا ہے گھر سے سفر پہ، قرآن کے نیچے کو نکالو، قرآن ابھی اتنے اوپر ہے، اس کے نیچے کو نکلنا ہے۔ جب اس کے نیچے سے نکلنے والا اتنا مقدس ہے تو کچھ حادثہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ قرآن جس دل میں آ جائے، وہ دل کتنا بلند ہوگا۔ ہم روزانہ صبح کو دنیا کی جھوٹی خبریں پیسوں سے خرید کے پڑھتے ہیں، اور اللہ کی سچی خبریں قرآن مجید میں فری میں بھی نہیں پڑھتے۔ واٹس ایپ پہ اگر 1000 میسیج آئیں گے تو سارے چیک کرے گا بندہ، کرے گا کہ نہیں؟
اچھا پڑھتے میسیج ہے واٹس ایپ پہ، آپ پڑھیں گے اسے؟ پڑھ کیوں رہے؟ تاکہ اسے سمجھیں اس میں کہا کیا گیا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے تو ایسی پڑھیے نا، کم سے کم یہ تو سمجھے کہ اس میں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، آیت کس لیے آئی ہے۔ لہذا معنی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن جھوم جھوم کے نہ پڑھیں، پڑھ پڑھ کے جھومیں۔ جب آپ کی سمجھ میں معنی آئے اس میں پروردگار کہنا کیا چاہ رہا ہے، لہذا قرآن استنطاق چاہتا ہے۔ مولا نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک انسان آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد میں کہا یا علی یہ بتائیے آپ کو جنت زیادہ عزیز ہے یا مسجد زیادہ عزیز ہے؟ ہمارے سارے دنیا کے اندر نیک عمل کس لیے ہے؟ کیوں کرتے ہیں ہم نیک عمل؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ محفل نعت نبی جنت مل جائے۔ محفل شان صحابہ جنت مل جائے۔ قرآن پڑھتے ہیں جنت مل جائے۔ یعنی مختصر یوں سمجھئے کہ مسلمان کی آخری اچھا کا نام کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہی سوال ایک آنے والے نے مولا سے کر دیا، علی آپ کو جنت زیادہ پسند ہے یا مسجد؟ مولا نے کہا مجھے مسجد زیادہ پسند ہے۔ وہ چکر کھا گیا، کہا ہمارے تو سارے عمل اللہ کے جنت کے لیے تھے، اور مولا نے جنت کو سائیڈ میں رکھنے کے بعد مسجد کی عظمت کو بیان کر دیا۔ پریشان ہونے لگا، چہرے پسینے آنے لگے۔ مولا سے جب پریشانی نہ دیکھی گئی، کہا گھبرا کیوں رہے؟ کہا مولا ہم تو کام کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، روزے رکھتے رکھتے تھک گئے۔ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ ایک انسان 70 سال کا، 80 سال کا، ساری زندگی اس کی وہ ہے، حج بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، صدقات بھی ہے، بزرگوں کا احترام بھی ہے، چھوٹوں کے ساتھ پیار بھی ہے، ماں کا بھی احترام ہے، باپ کا بھی احترام ہے، زوجہ کے بھی حقوق ہے، بچوں کا بھی حقوق ہے، حج بیت اللہ بھی کر کے آیا ہے، عمرے پہ بھی گیا ہے، کعبہ شریف کی بھی زیارت کی ہے۔ ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا دنیا کا آدمی اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ جی کیوں؟ کوئی گناہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں، ساری نیکیاں ہیں، جنت کی ضمانت۔ کبھی غور کیجیے، اگر پروردگار نے قیامت میں پوچھ لیا نا کہ پوری زندگی میں 2 رکعت نماز دکھاؤ جس میں خیال کہیں نہ گیا ہو، نماز پڑھنے شروع ہوئے اور حساب کہاں کا لگ رہا؟ دکان والا دکان کا لگا رہا، دودھ والا پیسوں کا لگا رہا، فیملی والا اپنے گھر کا لگا رہا، ذہن بھٹکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا کہ نماز وہ پڑھو جو صرف میرے لیے ہو۔ ہے ہماری زندگی میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے؟ دکھا سکتے ہیں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے؟